کوئی نہیں ہے تو میں نے کہا میں ہی آ جاتا ہوں. تو یہ جو ہے وہ گویا کھانا پوری کرنے کے لیے میں یہاں آیا. اچھا میرے پاس جو ہے نا ایک یہ مینول ہے. یہ آپ کو جو الیکشن کا ہے اس کا تھوڑا سا جو پروسیس ہوا، جو اغراض و مقاصد ہے، اس کے جمہوری تقاضے کیا ہیں، یہ میں یہاں سے تھوڑا سا آپ کو یہ بتاتا ہوں. اچھا تھوڑا سا ریمائنڈ آپ پیچھے لے جائیں. وہ کہتے ہیں ریکال یور مائنڈ ہوتا ہے نا کہ 18 اگست کو یہ آپ کے الیکشن ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، 16 اگست کو جو ہے آپ کے یہ نامزدگی ہوئی تھی، فارم نامزدگی جمع ہوئے تھے، اور 18 تاریخ کو جو ہے وہ آپ کے یہ الیکشن ہوئے تھے. یہ الیکشن جو ہے یہ پورے پاکستان میں نہیں ہوئے، نہ ہی پورے پنجاب میں ہوئے ہیں. یہ ہوئے ہیں صرف ساؤتھ پنجاب میں. ساؤتھ پنجاب جو ہے ہمارا یہ 3 ڈویژن اور 11 اضلاع پر مشتمل ہے. پنجاب کے 2 حصے کر دیے گئے. تو یہ ساؤتھ پنجاب میں جو ہے یہ الیکشن منعقد ہوئے تھے. یہ ایکٹیویٹی یہاں پہ کی گئی تھی، پورے پنجاب میں یہ الیکشن نہیں ہوئے تھے. اچھا اس میں جو ہے باقاعدہ آپ کو پتہ ہے آپ کے اساتذہ میں سے الیکشن کمشنر مقرر کیے گئے تھے، اور ساتھ ہی الیکشن ٹریبونل بھی تشکیل دیا گیا تھا جس نے آپ کے کاغذات نامزدگی اور الیکشن کے انعقاد کا جو سارا پروسیس ہے وہ مکمل کیا تھا. باقاعدہ آپ نے اس میں کاغذات جو ہے وہ اپنے جو امیدوار الیکشن لڑنے کے خواہش مند تھے انہوں نے اس بات کا حلف دیا تھا کہ میرا نام یہ ہے، میں فلاں کلاس کے اندر پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، اور ساتھ ہی عہدے کا بتایا تھا کہ صدر، نائب صدر یا جنرل سیکرٹری کا امیدوار ہوں یا اس عہدے کی امیدوار ہوں، اس میں آپ نے بتایا تھا. اور ساتھ ہی گزارش کی تھی آپ نے الیکشن کمیشن کہ ہم اس عہدے کے لیے الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا نام شامل کیا جائے. اچھا اس میں آپ کا اپنا نام تھا، اس میں کلاس تھی اور دستخط کیے تھے، اور ساتھ ہی پھر ایک آپ کا تائید کنندہ تھا. اس میں یاد ہے نا یہ چیزیں؟ آپ کو تھوڑا ریمائنڈ کرا رہا ہوں میں. آپ کا تائید کنندہ بھی تھا کہ میں اس بات کی تائید کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ یہ اسٹوڈنٹ جو ہے فلاں پوسٹ کے لیے، فلاں سیٹ کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے، تو میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ اس کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ منظور کیے جائیں. تو نیچے پھر جو ہے آپ کے جو کلاس انچارج ہے اس نے اس بات کی تصدیق کی تھی، دستخط کیے تھے کہ واقعی یہ اس کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے. اور سب سے اہم بات جو اس کے اندر تھی وہ یہ تھی کہ جو الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہے یا بچی کر رہی ہے تو اس کی 80% حاضریاں اٹینڈنس ہونا لازمی تھی. کم از کم 80%، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، یہ اس کے لیے لازمی قرار دیا گیا تھا. اور اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے انتخابی نشان الاٹ کیا گیا تھا. کسی نے پینسل لی، کسی نے پاکستان کا جھنڈا تھا، مینار پاکستان تھا، یا جو کچھ بھی تھا وہ ان کو الاٹ کیا گیا. باقاعدہ الیکشن کمشنر اور الیکشن جو ٹریبونل تھا اس نے یہ الاٹ کیا آپ کو. اچھا اب آ جاتے ہیں یہ کس لیے جو ہے آپ کی اسٹوڈنٹ کونسل جو ہے اس کا مقصد کیا ہے، یہ کیا مقاصد ہے، کیوں یہ تشکیل دی گئی. تو اس میں یہ باقاعدہ آپ یہ اس کے اندر اندراج کر دیا گیا کہ فلاں فلاں آپ کے جو مقاصد ہیں ان کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے. پہلی بحالی ہے، بہت کم ہو گئی ہیں اب تو، جو کھیل ہیں، ادبی سرگرمیاں ہیں، بہت کم ہو گئی ہیں. اس ذریعے سے انہوں نے کہا کہ شاید ان کی بحالی ہو جائے تاکہ یہ پہلے جو ہوا کرتا تھا وہ دوبارہ سے اس کا اجرا ہو جائے. تو یہ اور کہا گیا یہ کہ بھئی تمام اسٹوڈنٹ اس کو بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیں گے. اور اسی طرح تمام طلبہ اور طالبات جو ہیں وہ اسکول کے ہونے والے کئی معاملات کے اندر فیصلہ سازی کریں گے، اس کے معاملات پہ گفت و شنید کریں گے، اور ساتھی طلباء سے مشاورتی عمل بھی یہ جاری رہے گا. اور یہ بھی اس چیز کا اساتذہ کرام اور آپ بھی کہیں گے کہ بھی یہ آئندہ آنے والی جو جمہوری عمل ہے
जो आपके मुस्तकबिल आने वाली जो कंधों पे जिम्मेदारी है उसको उठाने के लिए ये एक सोच पैदा की जाए उसके लिए। और साथ ही ये जो जमहूरी अमल होता है, मेजर इलेक्शन होते हैं, आम इंतखाबात या जनरल इलेक्शन जिसको कहा जाता है, उसके लिए भी आपको तैयार किया जाए। किस तरह वोट डालना है, किस जमात को वोट डालना है आपने, और कौन सी जमहूरी ऐसी सोच हो जो आप समझ सकेंगे ये पार्टी, ये लीडर हमारे मुल्क के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। खा वो पार्टी हो या खा वो मकामी सतह पे MPA MNA कोई नुमाइंदा उस सिस्टम में हो सकता है। किया गया था कि अगर किसी स्टूडेंट के कागजात नामजदगी मुस्तरद होते हैं तो उसको अपील का भी हक दिया गया था, तो वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील भी कर सकता है कि मेरे कागजात नामजदगी बिला वजह मुस्तरद किए गए। फिर उसके बाद जो है ये तो थे जो कुछ मकासद बताए। अब आगे था ज़ाब्ता अखलाक। ज़ाब्ता अखलाक के अंदर ये आपको नसीहत की गई थी कि गैर शाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल ना किए जाए, मनफी प्रोपेगेंडा ना किए जाए, लड़ाई झगड़े से परहेज़ किया जाए और ऐसी मुहिम की हौसला शिकनी की जाए जो मुखालिफ, जो आपका मुकाबले में जो उम्मीदवार है उसके लिए उसकी कोई हौसला शिकनी की जाए और किसी भी किस्म की धौंस धमकी वगैरह से परहेज़ किया जाए। और साथ ही आपको कहा गया कि आप पैना फ्लैक्स लगाना चाहते हैं, पोस्टर्स लगाना चाहते हैं या आप कार्ड आवेज़ा करना चाहते हैं तो उसकी भी आपको इजाज़त दी गई और साथ ही स्कूल का नज़्म व ज़ब्त वगैरह का ख्याल रखने का भी आपको कहा गया। और बस मैं ये 1-2 मिनट और लूँगा। ज़िम्मेदारियों में आपका तायन कर दिया गया कि भाई दूसरे ये जो आप लड़ने वाले, इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार होंगे, जीतने वाले, बाकी स्टूडेंट्स के लिए ये रोल मॉडल बनेंगे। इस तरह बेहतरीन एक नमूना होंगे ये कि भी बाकी सब इनकी पैरवी करेंगे, इनकी इज़्ज़त और एहतराम करेंगे उनके रवैये की वजह से। और साथ ही ये कहा गया कि आप अदबी सरगर्मियों का मसलन बज़्म अदब है, तकारीर है, मुबाहिसे हैं, मज़मून नवीसी, पेंटिंग है और खेलों के मुकाबलों का भी इनेकाद किया जाए। ये थोड़ी सी वो चला दी वीडियो तो करप्ट हो रहा है, तो मैं इसी पर ही अपने मारूज़ात जो है वो ख़त्म करता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आज आपका हल्फ बर्दारी तकरीब जिसको ओथ टेकिंग सेरेमनी कहते हैं हम, आप इसके बाद ज़्यादा सरगर्मी से ये जो बातें आपको बताई गई हैं, ये जो ज़वाबित बताए गए हैं, ये जो सरगर्मियाँ बताई गई हैं, जो मकासद और ज़ाब्ता अखलाक आपको बताया गया है, इसके लिए आप खूब तैयारी करेंगे और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। मेरी बातें पसंद आई हों तो ताली बजा दें।